ناظرین کرام، افعون ایک سانپ ہے۔ اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ ابلق سانپ ہوتا ہے، یعنی بہت بڑا سانپ ہوتا ہے۔ اس کی گردن کا اور منہ کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے، اور مگر ان میں کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن کے سر کے اوپر 2 سینگ ہوتے ہیں۔ اور یہ سانپ ایسا سانپ ہے جو بہت زیادہ بہادر ہے، یعنی ڈرتا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ آدمی کے اوپر چھلانگ لگا کر حملہ کرتا ہے۔ یہ سانپوں میں سب سے خوفناک سانپ ہے، اور اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ اتنا زہریلا سانپ ہے کہ اگر کسی کو کاٹ لے تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک بچے کو اس نے پاؤں کے اوپر کاٹا، اور اس کی زہر کا اثر اتنا تھا کہ اس کے پاؤں پر کاٹنے کی وجہ سے اس بچے کی پیشانی پھٹ گئی، یعنی اتنا زہریلا سانپ ہے۔ اور اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ سانپ، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ نبینا ہو جاتا ہے، اور کچھ روز بعد دوبارہ اس کی بینائی لوٹ آتا ہے۔ اسی طرح کے سانپ جو ہوتے ہیں ان کی ایک آنکھ ہر وقت کھلی رہتی ہے۔ سردیوں میں یہ سانپ 4 مہینوں تک زمین کے اندر چھپے رہتے ہیں، جب باہر آتے ہیں تو انہیں نظر نہیں آتا۔ پھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ان کی نظر کیسے لوٹتی ہے؟ یہ سونف کا درخت جو ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جا کر اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہیں، تو اس سے اس کی نظر دوبارہ بحال ہو جاتی ہے، نظر اس کی لوٹ آتی ہے۔ تو اس سانپ کی ایک خاصیت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ سانپ بالفرض کاٹ دیں اس کو، یعنی اس کو ٹکڑے کر دیں، تو پھر بھی 3 دن تک یہ ہلتا رہتا ہے۔ یہ سانپ انسانوں کا سب سے زیادہ خوفناک حریف ہے، مگر جنگلی گائے اسے بھی کھا کر ہضم کر جاتی ہے۔ یعنی انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، لیکن جنگلی گائے جو ہے اس کو کھا جاتی ہے اور اسے ہضم بھی کر جاتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ملتا ہے کہ یہ اتنا زہریلا سانپ ہے کہ ایک اونٹنی اپنی اولاد کو دودھ دے رہی تھی، اس کے لبوں پر اس نے کاٹ لیا، تو اس کے دودھ کے اندر اتنا زہر گیا کہ اس ماں کے فوت ہونے سے پہلے اس کا بچہ اس اونٹنی کا فوت ہو گیا، یعنی اتنا زہریلا سانپ ہے۔ اس طرز کے سانپ میں یہ خواص موجود ہے کہ اسے بیماری لاحق ہوتی ہے تو زیتون کے پتے یہ کھاتا ہے، تو اس سے اسے فوراً صحت مل جاتی ہے۔ اکثر سانپ آپس میں جفتی کرتے ہیں منہ کو منہ سے ملا کر، اور کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ جس وقت نر سانپ مادہ سے جفتی کرے تو ہوش سے غافل ہو کر گر پڑتا ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ مادہ سانپ کے ذکر اعلیٰ تناسل کو کاٹتی ہے تو وہ سانپ اس سے بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوفناک سانپ ہے، بہت زہریلا سانپ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایسے سانپوں سے بچائے، اور ہم سب کو ایسے سانپوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، دنیا کے اوپر کہہ لیں کہ اتنے خوفناک قسم کے سانپ ہیں، تو آخرت کے اندر گناہ گاروں کا کیا بنے گا؟ قبر کے اندر تو بہت بڑے بڑے سانپ ہوں گے، جہنم کے اندر تو بہت بڑے بڑے اژدہا سانپ ہوں گے، تو وہاں کیا بنے گا؟ ناظرین کرام، ہمیں اپنے اعمال کو پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ رب تبارک تعالیٰ کو ہم اگر ناراض کر بیٹھیں تو اسے راضی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا کے اوپر بھی ایسے خوفناک سانپوں سے محفوظ رکھے، ہمیں قبر و حشر میں اور قیامت کے دن بھی ان سانپوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔